پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ کسی محلے میں رہتے ہیں اور اس میں 2-4 گھر ادھر 2-4 گھر ادھر، کوئی وہ دور والا گھر، کوئی یہ والا گھر، ادھر والے سارے گھروں میں آپ کے تعلقات ہیں. آپ وہاں سے نقل مکانی کر کے ڈیفنس میں آ جاتے ہیں فیز 1 میں، اور وہاں اب آپ کے کسی بھی گھر والے سے تعلق نہیں ہے. لیکن ایک دن آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سامنے والے گھر والا بندہ بھی نکلا تو آپ نے سلام دعا لے لی، تو آپ کو تھوڑا بہت اس سے ایک کنیکشن ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے اگلے دن آپ جا رہے تھے تو ایک اور محلے دار اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو آپ نے گزرتے گزرتے سلام کر دیا. 2 سال کے بعد اس محلے میں آپ کے سب لوگوں سے تعلقات بن چکے ہوں گے. اچھا، اب جو کہہ رہے تھے کہ جو یہاں تک آتے ہیں، جیسے کہ فرض کریں کوئی گجرانوالے سے چلا ہے، جیسے بھائی گجرانوالے سے آیا کریں گے، تو یہ گجرانوالے سے چلے ہیں اور یہ ان کے ذہن میں کیا ہوگا کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ ان کے ذہن میں ہوئے گا کہ میں اپنی علاج گاہ جا رہا ہوں. یہ علاج گاہ جا رہا ہوں. اور یہ وہاں سے چل کے پہلے وہاں آئیں گے، کاموکی تک آئیں گے، تو پھر یہ گھڑی دیکھیں گے، پھر یہ سوچیں گے کہ ٹائم کیا ہوا ہے اور یہ پہنچنا کیسے ہے، اور ساتھ ساتھ جو کنیکشن ہے وہ ولنگ ویز کا ہے کہ میں وہاں کس پرپس کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے سٹرکچر سے جڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اسٹرینگتھ کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر یہ رستے میں کوئی کھانا پینا کھائیں گے، لیکن آل دا ٹائم ان کے ذہن میں ایک کامن خیال کیا رہے گا کہ میں نے وہاں جانا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب لوگ کچھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں، جیسے لوگ حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو جس دن وہ درخواست دے دیتے ہیں، جس دن وہ پیسے جمع کرا دیتے ہیں اور جس دن پھر وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں کہ حج کیسے کرتے ہیں، تو ان کی شخصیت کے اوپر اثرات نظر آنے لگتے ہیں. وہ شیو بڑھا کے داڑھی رکھ لیتے ہیں اور لوگ ان کو حاجی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی حج کرنے تو وہ گئے نہیں، لیکن ان کو ثواب تو شروع ہو گیا، بنیاد بن گئی. ہاں. تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے، کہ جو آپ کا عمل ہے اصل میں جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں اس کے لیے سازگار فضا بننی شروع ہو جاتی ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ دماغ کے مختلف حصے آپس میں کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف حصے آپس میں تال میل بنانا شروع کر دیتے ہیں، جوڑ توڑ کرنے لگتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت وہ آپ کی مدد کر سکیں. لیکن یہ سب کچھ جو ہوتا ہے 2 طریقوں سے ہوتا ہے، یا تو سوچنے سے ہوتا ہے، یا بات کرنے سے ہوتا ہے، یا سننے سے ہوتا ہے، یعنی ایک طریقہ یہ ہے، یا پھر بیہیویئر سے ہوتا ہے، یعنی آپ عملی طور پر کچھ کرتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ گجرانوالہ سے لاہور آئے ہیں تو آپ کو انتظامات کرنے پڑیں گے، وہ انتظامات بھی بیہیویئرلی جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی جانب کر رہے ہوتے ہیں. اور 3 چیزیں ہیں جو ریورس آرڈر میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ آپ کا بیہیویئر ہی بدل جاتا ہے، آپ کے شب و روز بدل جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے مختلف حصے آپس میں تال میل بنانے لگتے ہیں کہ فلاں چیز کو فلاں طرح سے ایڈجسٹ کروں گا تو پھر ولنگ ویز کے سیشن میں جاؤں گا، اور فلاں میرا دل نہیں کر رہا جانے کو تو میں اپنے آپ کو مناؤں گا کہ میں نے ضرور جانا ہے. تو یہ دماغ کے جو مختلف حصے ہیں وہ آپس میں تال میل بنانا لگتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا سلسلہ آپ کے جو عملی رویے ہیں، جو بیہیویئرز ہیں، جو ایک دوسرے کو کہنا ہے کہ اٹھو تیار ہو، چلنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو بیہیویئر سے پھر دماغ کا تال میل، جو کنیکشنز ہیں، جو رابطے ہیں وہ بننا شروع ہوتے ہیں. اور اخیر میں جب آپ یہاں تک آتے ہیں اور کام کرتے ہیں، یہاں بات چیت کرتے ہیں، تو اس سے پھر وہ آپ کے کیمیکلز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو یہ پروسیس ریورس ہو گیا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ نشے کے زمانے میں سب سے پہلا پروسیس یہ تھا کہ نشہ کرنا، اور نشہ کرنے کے جو نتائج ہیں اس کے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک جعلی قسم کی، جھوٹی قسم کی ایک خوشی میسر ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جڑے ہوتے ہیں، وہ بھی سٹرکچر ہے. کوئی جگہ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ جڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک سٹرکچر ہوتا ہے. اور پھر آپ کے بیہیویئرز ہوتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا کر کے ان کو بندوبست کرنا ہے نشے دا. کوئی جد تک جھگڑا نہیں پاواں گے تو گل نہیں بنے گی، تو وہ بیہیویئر ہے. تو وہاں بھی یہی تینوں چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی بندے کو پکا نشئی بنا رہی ہوتی ہیں. لیکن ایک بحالی اور نشے سے نجات کا رستہ بھی انہی 3 رستوں سے چل کے ملتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے جو یہاں آپ کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے.
اور وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک سسٹم ہے کھپی سسٹم. سنیں, کھپی سسٹم پتہ ہے آپ کے دماغ میں ایک کھپ والی جگہ ہے, امیگڈلا جسے کہتے ہیں. اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی رولے والا, جانور والا, یہ لڑائی جھگڑے والا سسٹم, یعنی اسے ہم کہتے ہیں گو سسٹم. اس کو ہم گو سسٹم کہتے ہیں. گو سسٹم کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ پٹاخے کی طرح چلتا ہے, وہ پھٹ پڑتا ہے. تو ایک ہوتا ہے نو سسٹم, جو کہ ہمارے یہ ماتھے کے پیچھے ہوتا ہے, جو سمجھدار ہوتا ہے, جو انسان ہوتا ہے, جو ہمیں کہتا ہے کہ بچ جا یار, باز آ جا, نہ کر. اور جو گو سسٹم ہے وہ بلڈوز کر دیتا ہے چیزوں کو, وہ دھونس کرتا ہے, وہ تگڑا ہے پر بے وقوف ہے, وہ عاقبت نا اندیش ہے. تو جو گو سسٹم ہے اور جو نو سسٹم ہے, اس میں یہاں پہ کس چیز پہ کام ہو رہا ہوتا ہے؟ نو سسٹم پہ. نو بلا کون سا؟ این او نو, کے این او ڈبلیو, نو سسٹم. یعنی یہاں جو ہی آپ آتے ہیں تو جانکاری شروع ہو جاتی ہے. اور جو بات چیت ہم کر رہے ہوتے ہیں, یہ بات چیت کہاں سے ڈرون ہوتی ہے؟ ایک بڑے ریسرچ پول سے ڈرون ہوتی ہے, جو دنیا بھر میں ڈاکٹر نشے کی بیماری کے ساتھ نبرد آزما ہیں. ان ڈاکٹرز کی جو کاوشیں ہیں وہ ایک فلو چارٹ کے ذریعے سب تک دنیا تک پہنچتی ہیں. جو اس تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان تک پہنچ جاتی ہیں. اور نئی سے نئی جو باتیں ہیں, نئی سے نئی جو ریسرچ ہے, جو پچھلی باتوں کو انڈورس کر رہی ہوتی ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. اس میں بہترین اپروچ یہ ہے کہ ہم اپنی کامن سینس استعمال نہ کریں, کیونکہ ہماری کامن سینس میں بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے. ہماری کامن سینس ہمارے آباء و اجداد سے آتی ہے, ہمارے خاندان سے آتی ہے, وہ ہمارے کلچر سے آتی ہے. وہ ریسرچ بیس نہیں ہوتی, وہ سائنٹیفک نہیں ہوتی. آپ اندازہ کریں کہ انسان کے دماغ میں جو صلاحیتیں ہیں یہ وہی ہیں جو کمپیوٹر میں ہوتی ہیں. جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ ہارڈ ویئر ہوتا ہے, اور انسان کا دماغ ہارڈ انف نہیں ہوتا. انسان کا دماغ سیمی سالڈ سیمی لیکوڈ ہوتا ہے, اور یہ پلاسٹک ہوتا ہے. یوں کہا جائے گا کہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ ہارڈ ویئر ہوتا ہے, اور انسان کا دماغ پلاسٹک ہوتا ہے. پلاسٹک کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پلاسٹک کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سانچے میں ڈالا جا سکتا ہو, جس کو سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہو. تو ایک پلاسٹک جب آیا تو اس کو پلاسٹک کیوں کہا گیا؟ کہ وہ اس کے دانے دانے ہوتے ہیں, اور اس کو جس سانچے میں چاہے تو بالٹی بنا لو, چاہے تو لوٹا بنا لو, چاہے تو کچھ بنا لو, تو وہ پلاسٹک ہوتا ہے. تو انسان کا جو برین ہے وہ پلاسٹک ہے, اور یہ گڈ نیوز بھی ہے اور بیڈ نیوز بھی ہے. بیڈ نیوز اس لیے ہے کہ اس کو جس سانچے میں ڈھالا جائے یہ ڈھل جاتا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے لے یار چرس پی, تو آپ کہتے ہیں پی لینے. مطلب آپ کوئی اس سے باخبر نہیں ہے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. برین ویلیو نیوٹرل ہے. آپ کو کوئی بھی کچھ کہے کہ یہ بات 2+2 5 ہوتا ہے, اگر کسی بچے کو پیدائش کے فوراً بعد ہوش سنبھالنے پہ یہ بتایا جائے کہ 2+2 5 ہوتا ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ مطلب 5 ہی ہوتا ہے. ٹھیک, تو دس از بیڈ نیوز. بٹ دس از گڈ نیوز آلسو, کہ اگر ہم اپنے دماغ میں تبدیلی لانا چاہیں, اگر ہم نے اپنے نقصان پہنچا لیا ہے دماغ کو کسی وجہ سے, اور اب ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں, بدلنا چاہتے ہیں, تو دماغ ایک پلاسٹک چیز ہے, اور اس کو نیورو پلاسٹک کہتے ہیں, نیورو پلاسٹک. اور دماغ کو بدلنا, عادتوں کو بدلنا, اپنے طور طریقوں کو بدلنا, اس کو ہم نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں.